اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو انہیں چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں۔ ہمارا مزاج دکھ بتانے کا ہے، طبیعت ہے لوگوں کی، لوگ دکھوں کا اظہار زیادہ کرتے ہیں۔ خوشی جب انسان کو ملے تو اسلام سپورٹ کرتا ہے کہ اس کا اظہار کرو، تمہارے چہروں سے، طبیعتوں سے خوشی چھلکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ ایک شخص کو حضور نے دیکھا کہ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے، اور کیفیت یہ ہے کہ بڑی بکھرے ہوئے بال، پرانے سے ٹوٹے ہوئے جوتے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اسے قریب بلایا، جب وہ آیا تو حضور فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بڑی کرم نوازی ہے، بڑے مال اسباب اللہ نے دیے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے پھر اچھے کپڑے پہنا کرو، جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو اس کا اظہار دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے۔ تکبر کے طور پر شہرت کی نیت سے اعلیٰ لباس پہننا دین میں منع ہے، لیکن اظہار نعمت کے طور پر آپ اچھے کپڑے پہنے، اللہ نے توفیق دی ہے، مسرت کا اظہار کریں، خوشی کا موقع ہے۔ تو دیکھیں نا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، امیر ترین صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، صحیح بخاری میں موجود، انہوں نے نکاح کیا، صبح حضور کی بارگاہ میں آئے تو سفید کرتے کو زرد رنگ کا نشان لگا ہوا تھا۔ تو محبوب نے فرمایا یہ کہ عرض کی حضور میں نے نا نکاح کیا ہے، خوشبو لگائی تھی تو نشان رہ گیا ہے۔ حضور نے حکم دیا، فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، حکم دیا۔ یہ بخاری میں موجود ہے، اور اسی بخاری میں دوسری روایت یہ بھی موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جب کہ ولیمے کی دعوت دے تو ضرور جایا کرو، موقع ہو تو چھٹی نہ کرو، ضرور جاؤ، ولیمہ کرو بھی، اور ولیمے میں شرکت، خوشی کا موقع ہے تو پہنچو۔ آپ دیکھیں نا نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں جب اللہ کریم نے نواسوں کی ولادت فرمائی، میری بات پہ توجہ کریں جی ذرا، ایک بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے ہاں نا لوگ سارا سال امیر رہتے ہیں، این بڑی عید والے دن قربانی کے ٹائم غریب ہو جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہو گیا، فوراً موٹر سائیکل ہے گھر میں، اور تکے بھی تیسرے چوتھے دن کھا لیتے ہیں، اور برگر کا بھی شوق پورا کر لیتے ہیں، پر عین قربانی کے ٹائم غریب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے در اقدس پر مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، یہ بھی حضور کی پسند تھی، ورنہ تو کائنات کے مالک و مختار ہے، یہ پسند تھی نبی پاک کی۔ لیکن مہینہ چولہا نہیں جلا، پر جب قربانی دینے کی باری آتی تھی تو حضور ایک نہیں دو دیا کرتے تھے۔ ہمارا جو مزاج ہے نا اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضور کے ہاں امام حسن کی جب ولادت ہوئی، نواسے تشریف لائے، تو مسرت کا وقت آیا نا خوشی کا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کے سر سے بال اتروائے، کہ چانڈا کھیدا ہے پنجابی جی، تو حضور نے بال اتروائے تو ترازو کے ایک پلڑے میں وہ بال رکھے اور دوسرے میں چاندی رکھی، اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی تول کے اللہ کے رستے میں خیرات فرمائی۔ آپ اس بات کو سمجھیں، پھر ایک دفعہ سمجھیں، نوجوان جو روز سوال پوچھتے ہیں نا میلاد کا، وہ ضرور توجہ کریں۔ بھئی گھر میں تو مہینہ روٹی نہیں پک رہی، لیکن جب نواسے آئے، خوشی کا وقت آیا، تو عقیقہ کرنے کا ٹائم آیا تو ایک بکرا نہیں ذبح کیا، حضور نے دو بکرے ذبح فرمائے۔ سارا سال لوگوں کو غریب نہیں یاد آتے، میلاد شریف والے دن یاد آ جاتے ہیں سارا سال۔ اور جس چودھری نے 15 کھانے پکائے نا اپنے بچے کی شادی پر، 15 کھانے، اس کو اس وقت نہیں غریب یاد آتے، اسے بھی میلاد شریف والے دن غریب کہتے نہ کرو، غریبوں کو دے دو۔ تو میں کہتا ہوں چودھری صاحب آپ تو میلاد کی محفل میں آتے نہیں، یہاں تو پہلے ہی سارے غریب آتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں کوئی؟ ہم نے کبھی دیکھا ہے تگڑا بندہ جلوس میں جاتا ہو؟ نا، سوال وہ تو جائے گا جب ایم پی اسے کہے گا کہ گاڑی میں 15 بندے بھر کے لا، جلسہ ہے، وہ تب جائے گا۔ جاتے ہیں یہ بھی، کہتے راتی مولویاں ساؤنڈ نہیں دیتا، ساری رات جلسہ کیتا ہے، تو میں کہا الیکشن آ لین دیو، تساں بھی نہیں ساؤنڈ دینا،
او خدا کے بندو، پوسٹر بھی چھپواتے ہو اپنی جیب سے، فلیکسیں بھی جیب سے بنواتے ہو، اپنے دروازے پہ دفتر بھی کھولتے ہو، سارا کچھ ہی کرتے ہو، کسی سے مسئلہ نہیں پوچھ لے جاتے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کچھ بھی نہیں کرتے، اور پھر جس کے نعرے لگا کے اسے الیکشن جتواتے ہو، 6 مہینے کے بعد کہتے ہو بندہ غلط نکل آیا ہے، جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو، روز سجدہ صاحب کرتے ہو۔ اپنا نصیب دیکھو اور سنی کا نصیب دیکھو، جب سے پیدا ہوا ہے مدینے والے کے نعرے لگا رہا ہے، اور قیامت تک دوبارہ سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیشہ محبوب کے نعرے لگتے رہیں گے۔ میلاد شریف اظہار مسرت ہے، اظہار ایک خوشی کا موقع ہے۔ میری طرف دیکھیے جی، میلاد کا موقع، میں آپ کو پیچھے دلائل دے چکا ہوں، اور میں نے ساری روایات سے حاسطہ سے عرض کی کہ جب خوشی کا موقع ہوگا تو بات خوشی کی جائے گی، اس وقت خوشی ہی کی بات کی جائے گی۔ اب میلاد شریف کا معنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور امت حضور کے دنیا میں آنے پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ آپ لازمی محفل ہی کریں، یہ شرط نہیں، نہ یہ شرط ہے کہ آپ جلوس ہی نکالیں، چونکہ جائز اور معنی خیز خوشی نام ہی محفل کا ہے، جلوس کا ہے، لہذا یہ اہتمام کر لیا جاتا ہے۔ ورنہ میں دوستوں کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں، اکثر میں کہتا ہوں یار ہمارا نا ذوق بتائے کہ ہمیں خوشی ہے، یعنی ہماری طبیعت بتائے کہ ہمیں نہیں سمجھ آئی میری بات کی۔ جب خوشی ہوتی ہے تو طبیعت سے پتہ چلتا ہے نا خوشی ہے۔ نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ میرا گلا آپ دیکھ رہے ہیں بالکل نہیں بول رہا، اور میرے بزرگوں کو حکم تھا تو میں نے دوستوں کو بتانا بھی نہیں مناسب سمجھا کہ میری صحت ٹھیک نہیں، میں نے کہا شک میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں، جانا ہے تو لہذا جانا ہی ہے۔ تو آپ کا تو نہیں نا خراب ماشاءاللہ سے؟ تو یہ جو بندے آنکھیں تھوڑی تھوڑی بند کر رہے ہیں، ہمیں بلیک میل نہ کریں، ہمیں پتہ ہے ایڈی چھتی کو نہیں سوندا، یہ بالکل آنکھیں نہ بند کریں، کھول کے بیٹھیں، پتہ ہے ہمیں اتنی جلدی نیند نہیں آتی۔ آپ میری بات غور سے سنیں میرے بھائی، سمجھ لیں اس بات کو کہ آپ کی نا طبیعت بتائے کہ آپ کو حضور کے آنے کی، یعنی ذہن بتائے، آپ کا مزاج بتائے۔ ایک جذباتی پن ہوتا ہے، وہ جذباتی پن، آپ سویرے سویرے اٹھے میلاد شریف والے دن، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب سویرے سویرے فجر کی نماز پڑھی، تو پانی کا پیالہ کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں پیا، گھر والے دیتے ہیں، نوکر لاتا ہے، مرید شاگرد لاتے ہیں، لیکن میلاد شریف والے دن سویرے اٹھے، جھاڑو لے لیا، مسجد کی گلی میں جھاڑو دے رہے تھے، دوڑ کے ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت صاحب آپ کو کیا ہوا؟ لائے میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا جا پیچھے ہٹ جا، مجھ سے تو سلام کسی نے نہیں لینی تھی، آج میں خود جھاڑو پھیروں گا، آج میرے محبوب کا میلاد ہے۔ آپ کا نا مزاج بتائے کہ آپ کو خوشی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو برکت، میں تو نوکری دینے آیا ہوں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میری صرف بات سننی ہے جی آپ حضرات، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہو، یعنی مسرت ہو۔ ایک آدمی پجاروں پہ گزر رہا تھا، پیچھے سے ریڑھی والا آیا، اس نے ٹکر ماری اور غلط اس نے مار دیا، وہ پجاروں والے کا نقصان کر دیا 20,000 کا۔ وہ ریڑھی والا کانپنے لگا کہ یہ اب پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کرے گا، غلطی ہو گئی، جانور کی لگامیں کھینچی تھی، کھڑا نہیں ہوا۔ جیسے ہی بریک لگی تو پجاروں والے نے شیشہ نیچے کیا اور پیچھے دیکھ کے مسکرایا اور کہنے لگا آج تجھے کچھ نہیں کہنا، آج میرے نبی کا میلاد ہے، آج کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ آج میرے رسول کا، آج میرے نبی کریم کا میلاد شریف ہے۔ بھائی میلاد شریف ہے، بھائی بڑا مصروف رہتا ہے، بہن اکثر کہتی ہے میرے گھر آیا کر، نہیں اسے ٹائم ملتا، لیکن اس نے نا 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے، مٹھائی کا ڈبہ لیا، اور ایک دن پہلے وہ بہن کے گھر پہنچ گیا، عیدی دینے آیا ہوں، تو وہ کہنے لگی بھائی تو مصروف رہتا ہے، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اس لیے آیا ہوں کہ بہنوں کو عید دی جاتی ہے، تو آج تو عید میلاد النبی ہے، تو میرے نبی کریم کا میلاد ہے۔ آپ کے نا جذبات، آپ کا ذوق بتائے، جب آپ کا ذوق لگ جائے گا نا، ذوق لگ جائے گا، شوق۔ میں کہتا ہوں میلاد شریف والے دن مسجد کے صدر کو مسجد کی صفائی کرنی چاہیے، ناراض ہو گیا ہو؟
ویسے آپ کی نہیں میں بات کرتا، اہل سنت کی مسجد کا صدر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح امریکہ کا صدر نہیں ہوتا، ہماری مسجد کا صدر اسی طرح ہی ہوتا ہے. وہ صرف آرڈر نہیں کرتا، وہ تو کئی دفعہ کہتا ہے کہ مستند ہے ہمارا فرمایا ہوا. وہ بڑے سخت گیر احکامات بھی اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا. وہ ڈیوٹی کرے، وہ نکلے، وہ ذوق کا مظاہرہ کرے. جب ہمارا ذوق دیکھیں نا، ہم بیٹے کی جب شادی رکھتے ہیں، توجہ ہے نا میری بات پر، تو ہماری بہن کے خاوند نے، بچوں کے پھپھا جی نے بڑی بھی زیادتی کی ہو نا، کیونکہ بیٹے کی خوشی ہے، چاؤ کا ٹائم ہے، تو لوگ کہتے ہیں جاؤ یار منا کے لاؤ، اس لیے کہ خوشی کا ٹائم ہے. تو ٹھیک ہے، اس نے زیادتی بھی کیا تو کیا ہو سکتا ہے، اب خوشی ہے نا، بیٹے کی شادی پہ سارے آنے چاہیے، منا کے لاتے ہیں نا لوگ. ساری زندگی جن رشتہ داروں سے انسان کی صلح نہیں ہوتی، بیٹے کی شادی کے موقع پہ منا لیتے ہو. چاہیے نا میلاد سے بھی 2 دن پہلے بندہ چلا جائے پھوپھی کے گھر اسے منانے کے لیے. تو پھوپھی کہے کہ تو کیسے آ گیا، تو آیا ہی نہیں کرتا تھا، تو بندہ پھر لب کھول کے اسے بتائے کہ میں نے نا حضور کا میلاد منانا ہے، تو خوشیاں بغیر اپنوں کے منائی نہیں جا سکتی. آپ نا ذوق بنائیں، آپ کی طبیعت بتائے، آپ کا انداز ہو، جذباتی پن ہو. صحابہ کا نا حضور سے جذباتی رشتہ تھا. ہمارے ہاں نا بہت ساری محفلوں میں نا یوں لگتا ہے کہ جیسے نا میری طرح کے کچھ لوگ اداکاری کر رہے ہیں. یعنی وہ ایک سیٹھ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کل 100 روپیہ ہوتا ہے ان کے پاس، اس کے 10 لے لیتے ہیں وہ، اور آہستہ آہستہ کر کے نا 10 روپے پھینکتے ہیں، اور تکیندر ناتھ خان واندے نے دوبارہ پڑھ شعر. اور بھئی تجھے جو عشق نظر آ رہا ہے نا وہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، تو بیٹھ جا آرام سے. محفل کے اندر سب سے زیادہ عشق اس کا نہیں ہوتا جس کے پاس نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے، بلکہ زیادہ عشق تو اس کا ہوتا ہے جو اشتہار لگاتا ہے، جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، جو لنگر پہ دیگوں پہ بیٹھا ہوتا ہے، جو کھانے پکوا رہا ہوتا ہے، کہتا ہے میں آج ساری ڈیوٹی کروں گا، آج میرے نبی کریم کا میلاد ہے، آج میرے رسول کریم کا. تعلق 2 قسم کے ہوتے ہیں نا. کبھی کبھی چچا کے بیٹے سے نہیں صلح ہوتی تو ابا جی کہتے ہیں کہ پتر چل چھٹی لے کے دفتر سے چلا جا، شادی ہے. تو بندہ نا ٹائم کے ٹائم جاتا ہے، تو کئی دفعہ روٹی بھی نہیں کھاتا، 1000 روپیہ سلامی دی اور واپس آ گئے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور ایک دوست ہے، اس کی برادری بھی نہیں، تعلق بھی نہیں، پر ہے یار جرانہ پکی دوستی. اس کی شادی پہ بندہ 3 چھٹیاں لیتا ہے، اور سیانے بیانہ بندہ دیگوں پہ بیٹھا ہوتا ہے. یار کی جو شادی ہوئی، میلاد شریف کا موقع ہے تو اس طرح نہ کریں آپ کے جو چاول کبھی نہیں پکے وہ دیگ پکا دیں. آپ اپنے ہاتھوں سے چاولوں کی صفائی کریں. ہاں وہ میں پنڈی میں تھا پرسوں ترسوں، تو ایک صاحب کہنے لگے جی جھنڈیوں کے بارے میں بھی کوئی دلیل دے دیں. میں کہ یار ساری عمر ہی لنگ گئی بزرگاں دی دلیل دیں دیں تو انہوں کنیاں کو دلیلہ چاہیے دیں. یعنی جس کی ساری نسلیں میلاد مناتی ہیں وہ بھی ہر سال پوچھتا ہے کہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے، ہر سال ہی پوچھ لیتا ہے. وہ بھائی بس کریں، کتابیں لکھی پڑی ہیں، بزرگوں نے حد کر دی. اور صحیح مسلم میں حضرت برادہ اسلمی کی روایت جھنڈے پر دلالت کرتی ہے، موجود ہے. ساری زندگی یہی پوچھنا ہے کہ جھنڈیاں لگانی جائز ہے کہ ناجائز ہیں. اب بس کر دیں، اب یہ پوچھا کرو کہ جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں. اب یہ والا سوال پوچھا کرو کہ وضو کر کے لگائیں کہ بغیر وضو کے بھی جائز ہیں. اب تھوڑا آگے بڑھو کہ ساری زندگی ادھر ہی پڑے رہنا ہے، جائز ہے کہ ناجائز. بھائی آپ کا نا مجھ سے پوچھا تھا ایک دوست نے کہ میلاد کس کو کرنا چاہیے، تو میں نے کہا اس بیٹی کو کرنا چاہیے جو زندہ دفن ہو جاتی تھی. اور آج جب تک بیٹی مسکراتی نہیں، باپ سوتا نہیں، اس کو چاہیے نا وہ صبح شام میرے نبی کا میلاد منائے. اس غریب کو میلاد کرنا چاہیے جو منڈی میں لے جا کے بیچ دیا جاتا تھا، بھیڑوں بکریوں کی طرح منڈیوں میں بکتے تھے. آج تو بازو کھڑا کر کے کہتا ہے کہ جناب میں کو کسی سے لے کے نہیں کھاتا. یہ جو تجھے بولنے کی طاقت دی ہے یہ میلاد والے رسول نے عطا فرمائی. تم میلاد کے بارے میں بحث کرتا ہے. میلاد اس یتیم کو منانا چاہیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی سب کو نیکیاں ملیں گی، نیکیوں پر اجر ملے گا، اور جو یتیم کو پال کے آئے گا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا. اپنا نا جذباتی پن، حضور کے ساتھ ورفتگی ہو، شوق ہو. ہمارے ہاں نا وہ جذباتی پن نہیں پیدا ہوتا، وہ ذوق نہیں پیدا ہوتا، حالانکہ ہوتا ہے ہمارے اندر ذوق
بولیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا جی. وہ بچی جس نے ایم اے بی ایڈ کیا ہوا ہے اور بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، تو شادی سے پہلے اس کی اماں آوازیں دیتی ہے اٹھ جا سویرے، اٹھتی نہیں، لیکن پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے. پھر اس کی جو ساس ہوتی ہے وہ شکوہ بھی کرتی ہے کہ اس کی ماں نے سکھایا کچھ نہیں، سویرے اٹھتی نہیں ٹائم پہ، سارا کچھ ہوتا ہے. پھر اللہ کرم کرتا ہے تو اس بیٹی کو بیٹا عطا کر دیتا ہے. ادھر دیکھیں میری طرف. اب اس کو نا بیٹے سے جذباتی وابستگی ہوتی ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ہوتی ہے نا؟ بولیے. وہ اماں کی اونچی آواز 20 آوازوں پہ نہیں جاگتی، لیکن بچہ رات کو سی بھی کرتا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. پہلے وہ بستر سے اٹھنے میں 20 منٹ لگاتی تھی، اب وہ 1 منٹ میں فیڈر تک بھی پہنچ جاتی ہے، گرم بھی ہو جاتا ہے، آ بھی جاتا ہے. اسے کو بندہ پوچھے کہ اب تجھے کیا ہوا، تو ایک ہی بات بتائے گی، مجھے نا اپنے بیٹے سے پیار ہی بڑھا ہے. وہ نوجوان جو ابا جی دیتے تھے نا 5,000 روپیہ عید پہ، تو کہتے تھوڑے ہیں پیسے، 5,000 کا کون سا جوڑا آتا ہے. وہ پھر جب شادی ہو جاتی ہے، 2-3 بچے ہوتے ہیں، تو جوان ابھی ہوتا ہے، پر بیوی کو کہتا ہے بچوں کے کپڑے لے آ، میں پرانوں سے گزارا کر لوں گا، ابھی نہیں ہیں تو پرسوں دوست کی شادی پہ جو جوڑا پہننا تھا پہن لوں گا. جب آپ کی جذباتی وابستگی نہیں ہوتی تو بحث ہوتی ہے، اور جب جذباتی وابستگی ہوتی ہے پھر بحث، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ، پھر بحث. ماں نا بچے کا ناک صاف کرتی ہے نا، کبھی تو ایسے کر کے پھینکتی ہے، لیکن صحابہ کو نبی پاک سے جذباتی وابستگی تھی. کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی بندہ منہ میں پانی ڈال کے کلی کرے تو سامنے والا اسے اپنے چہرے پہ مال لے؟ لیکن عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا کہ حضور وضو کر رہے تھے، اور جب کلی کا پانی پھینکا تو معمولی بندہ نہیں، عثمان غنی جیسا مالدار، عام آدمی نہیں، مولا علی جیسا دلیر آدمی، حضرت ابو بکر صدیق جیسا سردار، فاروق اعظم جیسے معاملہ فہم لوگ لائنیں بنا کے کھڑے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ مل جائے. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ بحث وہ بندہ کرتا ہے جس کی جذباتی وابستگی. آپ بے شک میری بات پر تک پہنچے نہ پہنچے، پر میں بات ٹھیک کر رہا ہوں. جب جذباتی وابستگی ہوتی ہے پھر بحث. توجہ ہے میری بات پر؟ ایک سادی بات بتاتا ہوں آپ کو. میری اماں جی نا مجھے ہر سال نا محرم میں کہتی ہے، میں نے پتر ٹھوٹیاں لے آ دے. ٹھوٹیاں تو پتہ جائے کہ نہیں؟ ایڈے نہیں تسی شہر ہو جان کے نہیں ہاں نا پہ کر دے، پتہ تو انہوں ہے ٹھوٹیاں کی ہوندیاں، پتہ ہے نا جی ماشاءاللہ. مینوں چونکہ لیاونیاں پیندیاں سن تے میں اماں جی نوں کہنا اماں جی ٹھوٹیاں تو بغیر بھی ختم ہو جاندہ ہے. ہاں یہ نا پرات وچ بھی ہو جاندہ ہے. انہوں نے کہنا تو مینوں گلاں نہ سنا، ٹھوٹیاں لے آ دے. ایک دن میں انہوں نے کیا، میں اپنے استاداں نے پوچھیا ہے، مفتی صاحب فرمایا ہو جاندہ ہے، کہندے تو ایڈا مولوی مسئلے نہ دس. میں نے ایک دن انہوں نے حکمت پوچھی، میں کہ اماں جی مطلب جدو شریعت قید نہیں کرتی تو سکا تو قید کیتا ہے. بڑی شاندار بات کی. سادے لوگوں کے نا کئی دفعہ دلائل سادے ہوتے تھے، اب تو بحث کا دور ہے، ساری زندگی بحث کر آ کے بھی لوگ نہیں مانتے. میری اماں جی کہنے لگے پتر امام حسن حسین دے نام تے کسی نو کھیر دینی تے انہوں کہنا ساڑی پلیٹ بھی واپس کر کے جا. سرکار دی اولاد دے نام تے جو دے دیتا سو دے دیتا. ختم ہو گئی بات. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ختم ہو گئی بات. سادے لوگ ہوتے تھے، بحث نہیں تھی، عمل بہت زیادہ تھا. اب تو جناب 25 حدیثیں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں میں سویرے اس کی سند دیکھوں گا، میں ایک راوی کے کان پکڑ کے پوچھوں گا کہ تم مستند ہے کہ نہیں، اسماء الرجال کی کتابیں کھولوں گا، ملا علی قاری سے پوچھوں گا، فلاں کے. وہ کیا بات کرتے ہیں صاحب، آپ بزرگوں سے ضرور پوچھیں. لیکن جب آپ کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے پھر آپ ان چکروں میں نے بات مختصر کرنی ہے. مسلم شریف کی حدیث سنیں. توجہ ہے میرے دوستوں کی؟ میری بات یاد رہے گی آپ کو؟ کتاب کا کیا نام بتایا ہے؟ بولیے تو صحیح. مسلم شریف. ایک صحابی تھے حضرت عتبان بن مالک نام تھا، نابینا ہو گئے آخری عمر میں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر بھی تشریف لائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ظہر کے بعد آئیں گے، کتنے لوگ آ جائیں؟ عرض کی حضور ظہر کے نمازی آ جائیں.
جتنے لوگ تھے نا ظہر کے وقت نبی کریم ان کو لے کے نا ان کے گھر گئے. یہ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں, مسلم شریف میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب ہم ان کے گھر گئے تو وہ جذباتی ہو گئے. کسی نے کان میں بتایا حضور آ گئے تو جذباتی ہو گئے, تو نعرے لگاتے ہیں, کہتے ہیں لوگو آؤ ذرا میرے گھر کی طرف تو آؤ, دیکھو تو صحیح جو کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں وہ میرے مہمان بنے ہوئے ہیں, آؤ ذرا. یہ جذباتی پن ہے. جب آپ میں آتا ہے نا بھائی, جب آپ میں آتا ہے پھر بڑی ساری چیزیں. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے, تو اسی کا نام جپا کرے, تو گلی گلی پھرا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. یہ تو باتیں ہوتی ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے. جب بندہ غوطہ زن ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے پانی کتنا ہے, پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ پانی محبت کوئی نہیں, پیار نہیں, رویہ نہیں, ہمارا مزاج نہیں, دین کے ساتھ وہ دلچسپی نہیں. باہر کھڑے ہو کے بندے پوچھتے رہتے ہیں نہیں جی نہیں میلاد شریف کا جلوس کرنا جائز ہے, تو یہ جو کراچی سے جا رہا ہے پنڈی تک یہ جائز ہے؟ ہاں نہ تو کرو. تو ان سے پوچھو کہ بھئی یہ جو آپ نکال رہے ہیں جلوس کس حدیث میں آیا ہے؟ لیکن تسی نہیں نہ کوئی بھی گل پوچھ دے. میری سنی نے ایک گل بڑی پکی یاد کی, سارے سنی ہیں, ایک گل دے حافظ نے سارے سنی. دساں وہ گل ہے کہ میں تو ایڈا پڑھیا ہی نہیں, یہ دے سارے ہی حافظ نے. انہوں نے کوئی بندہ گل پوچھتا جواب کی دیں نے میں تو ایڈا, تو جہاں تمہیں پوچھن دیا وہ کدوں پی ایچ ڈی ہے, وہ بھی تھوڑے نال دئی, اس کو جواب دیں بات کا. جمعے نہیں پڑھے آپ نے, محفلیں نہیں پڑھی, تو لوگوں کو بلا وجہ لڑایا جاتا ہے, بحث میں الجھا دیا جاتا ہے. بھائی حضور کے ساتھ نا وابستگی پیدا کریں. حضرت عتبان بن مالک کہنے لگے جو سب سے زیادہ معزز ہے وہ میرے گھر ہیں, اور پھر انہوں نے پورے محلے کی دعوت بھی پکائی. اور صحیح حدیث میں موجود ہے حضرت عتبان بن مالک سے حضور نے فرمایا بلایا ہے تو بتاؤ کیا حکم ہے ہمارے لیے. عرض گزار ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ گھر کے کسی کونے میں 2 رکعتیں نماز پڑھ دیں, میں جب تک زندہ رہوں گا وہاں سجدے ہی کرتا رہوں گا. اپنا ذوق, اپنی طبیعت, اپنا شوق. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے بزرگوں نے نا صدیوں محنت کی لوگوں کے دلوں میں نبی کریم کی محبت پیدا کرنے کے لیے. آج بھی جو نوجوان داڑھی نہیں رکھتا, نماز نہیں پڑھتا, کلین شیو ہے, مسجد میں رہتا ہے, مسجد میں نہیں آتا, لیکن اس کی بھی نا نبی پاک کے ساتھ دلچسپی بڑی مضبوط ہوتی. میں نے دیکھا ہے جب حضور کا نام آتا ہے تو چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں. یہ مطلب صرف میرا تو دعویٰ نہیں نا کہ میری پگڑی کے نیچے سارا عشق چھپ گیا ہے, یہ آپ کیسے قید کر سکتے ہیں. وہ ایک ہندو تھا تو اس نے نا حضور کی نعت لکھی, تو کسی مسلمان نے اس سے کہا کہ تو نعتیں لکھتا ہے تو مسلمان ہی ہو جا. تو وہ کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. نہ ہو گیا پیار تو اب کیا کروں, تمہاری کو اجارے داری تو نہیں نا. وہ کہہ تو رہے ہیں ارسلت الی الخلق, میں ساری مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں. تو بھائی سمجھے اس بات کو. عام نوجوان بھی, ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے, اور لوگوں کے دلوں تک. ابھی تک میں آپ کو حدیثیں سنا رہا تھا, اب ایک بات سناتا ہوں امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی. پاکستان کا مطلب کیا تانوں کنے دسی یہ گل, تسی سو پاکستان بنانے. اب تو آپ کی جماعتیں کہتی ہیں جمہوریت کے لیے, اب تو سارے کہتے ہیں جمہوریت نہیں ختم ہو. وہ کس بلا کا نام ہے جی؟ اگر جمہوریت کے لیے پاکستان بنایا تھا تو ہندوستان کی جمہوریت تو آج بھی پاکستان سے اچھی ہے. ہاں آج تک وہاں کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا. اگر آپ نے صدارتی نظام کے لیے بنایا تھا تو بتائیں ہمیں. کہتے ہیں وہ فلانا مولوی الیکشن پہ کھڑا ہو گیا, مذہب کا کارڈ استعمال کر رہا ہے, تو قائد اعظم نے بھی تو مذہب کا کارڈ ہی استعمال کیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ علامہ اقبال نے کون سا کارڈ استعمال کیا؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاش, یہ مذہب کا کارڈ نہیں. اگر پاکستان کے نعرے میں اسلام شامل نہ ہوتا تو یہ بنتا ہی نہیں تھا, یہ ضرورت ہی نہیں باقی بچتی. اگر آپ نے جمہوریت کے لیے میرے بھائی بنایا تھا تو میں کہہ چکا ہوں
کہ ہندوستان میں جب ان کی لوک سبھا کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ جوتے مارتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن اسمبلی کبھی مدت سے پہلے ٹوٹی تو آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ کس آپ ڈکٹیٹرشپ کی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، یہ موٹی سی بات تھی، یہی ایک نعرہ تھا۔ امیر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب کہ ہم نہ مسلمان علماء اور مشائخ یہ تقریریں کرتے تھے کہ پاکستان بنے گا تو دین نافذ ہوگا، غریب امیر ایک برابر ہو جائیں گے، انصاف دروازوں پہ ملے گا، تقریریں کرتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام کے نظام کی فضیلت بیان کرتے تھے۔ ہندو پنڈت جو تھے نا وہ لوگوں کو کہتے تھے بڑا سخت قانون آ جائے گا، ہاتھ کٹیں گے، گردنیں کٹیں گی۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ آج بھی کچھ لوگوں کو خوف طاری ہوتا ہے کہ دین نافذ ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دین تو رحمت کا نام ہے، یہ اگر نافذ ہوگا تو ہر گھر میں امن آئے گا، سکون آئے گا۔ ایک جگہ نا ہندوؤں کا جلسہ تھا، امیر ملت کے حالات میں لکھا ہے، ہندوؤں کا جلسہ تھا تو وہاں سارے ہندو ہی تھے، ہندو پنڈت ہی تقریر کر رہا تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ ایک بابا جی بیٹھے تھے، وہ بابے نہیں ہوتے جن کے پاس رنگین ڈنڈا ہوتا ہے، نہیں پتا آپ کو؟ رنگین ڈنڈے والے ایک بابا جی پیچھے بیٹھے تھے۔ تو ہندو پنڈت نے تقریر کرتے کرتے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، حضور کی شان اقدس میں نا کوئی کمزور جملہ کہہ دیا۔ تو بابا نا اس کے کانوں میں آواز گئی اس بندے کے، وہ جن کے پاس کئی رنگوں کا ڈنڈا ہوتا ہے، وہ آیا اور پیچھے سے سٹیج پہ چڑھ گیا۔ پنڈت کے سر پہ اس نے ایک ہی ڈنڈا مارا ہے، پر مارا ذرا تگڑا کر کے، پنڈت ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ اب ظاہر ہے وہ سٹیج پہ سارے وہی لوگ تھے، قابو کر لیا، جیل میں ڈال دیا۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ملنے گیا جیل میں نے اسے کہا یار نماز تو پڑھتا کوئی نہیں، داڑھی تو نے رکھی کوئی نہیں، پر کمال تو نے بڑا کر دیا۔ کہنے لگا شاہ جی مجھے تو ادب اداب بھی نہیں آتے آپ سے بات کرنے کے، حضور میں نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں رکھتا، میری غلطی ہے، پر اب میں گناہ گار ضرور ہوں پر اپنے نبی کا غدار تو نہیں ہوں۔ اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میرے سامنے کو میری اونچی اور سچی سرکار کی بے ادبی کر کے گزرے۔ مجھے نہ شکوہ ہے اس بات کا، یہ جو میلاد کی محفلوں پر بعض اوقات تنقید ہوتی ہے یا معراج کی، یا یہ ایک منظم طریقے سے ہم اپنے بچوں کو دور کر رہے ہیں نبی کریم سے۔ ہم نا رات کو بڑی کہانیاں سناتے ہیں بچوں کو کہ میں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، چھوڑیں ساری دنیا کرتی ہے۔ بچوں کو جب بھی بات سنائیں مدینے والے محبوب کی سنائیں۔ حضور نے ڈیوٹی لگائی ہے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ، قرآن مجید سکھاؤ۔ تو حضور سے نا جذباتی وابستگی پیدا کریں۔ میلاد شریف والے دن نا آپ کا چہرہ بتائے کہ آج آپ بڑے خوش ہیں، آپ کی گفتگو بتائے کہ آج آپ بڑے خوش ہیں، آپ کا لب و لہجہ بتائے کہ آج آپ بڑے خوش ہیں۔ میں بہت دور گیا، ملتان سے آگے، تو ایک شخص کی 3 فیکٹری ہیں، محفل کراتے ہیں، بہت اچھا اجتماع تھا، میں حاضر ہوا، انہوں نے بڑا اچھا استقبال کیا، پیار کیا۔ پھر وہ نا مجھے بٹھا کے تو کہنے لگے دیگیں دیکھ کے آیا میں، تو دیگیں دیکھنے چلے گئے۔ پھر ساؤنڈ والے کے پاس بھی، ان کو پتہ نا سیٹھ صاحب تو صرف صدارت کرتے ہیں، کام تو کوئی بھی نہیں نہ کرتے۔ ہماری محفلوں میں بھی جو 50,000 دے وہ پہلی سیٹوں پہ بیٹھ جاتا ہے اور غریب بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ سیٹھ صاحب اور ادھر بھی تو ادھر بھی تو سارا کچھ ہی۔ میں نے انہیں اختتام محفل پہ کہا، میں نے کہا میری سمجھ میں آپ کا مزاج نہیں آیا، آپ خاصے مالدار آدمی ہیں تو یہ رویہ۔ تو کہنے لگے حضرت جی مجھے نا میلاد کا شوق ہی بڑا ہے، میلاد میں فقیر بن کے کراتا ہوں۔ کہنے لگے میری چھوٹی سی دکان تھی جب میں نے شروع کیا تھا، 3 ملیں بن گئی ہیں، پر مجھے پتہ ہے جو کچھ بھی ہے مدینے والے کے میلاد کا ہی صدقہ ہے۔ اپنا نا ذوق ہونا چاہیے، مزاج ہونا چاہیے۔ پیر صاحب نہ آ رہے ہیں میلاد والے دن، پیر صاحب تو کچھ ضروری ہے پیر رہنا، ایک دن صفائی کر لیں مسجد کی۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلے میں ایک پیر کی مثال ہی دے دیتا ہوں۔ بابا فرید صاحب سے بڑا تو پیر نہیں نا پنجاب میں دوبارہ ہوگا۔ تو بابا صاحب کہتے ہیں اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسجد، اٹھ فریدا ستیا تے تو ستا ہے تے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید۔ علامہ صاحب ایک دن کوشش کر ہی لیں، سیٹھ صاحب ایک دن کر ہی لیں، میلاد شریف والے دن نا اچھے جذبات کا اظہار کریں، ذوق والا مزاج بنائیں۔ بڑے دنیا داروں کے جلوسوں میں پروگراموں میں جاتے ہو، پر محبوب کے میلاد کو ذوق سے مناؤ،
آپ کا اور میرا کردار بتائے. جب ہم کام کر رہے ہوں، پیار کر رہے ہوں، محبت بانٹ رہے ہیں، اور آنے والی نسلوں میں میلاد منتقل ہو جائے گا، ہمارا مزاج میلاد والا بن جائے گا. دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا اللہ اسے قبول فرما لے. آپ میرا بکھرا ہوا لہجہ تو دیکھ ہی رہے تھے، اور میں نے کوشش کی ہے. آج جمعہ بڑی مشکل سے گزرا ہے، بلکہ جماعت کسی اور نے کرائی ہے. تو یہ چونکہ وعدہ ایسا تھا، پیار ایسا تھا کہ میں حاضر ہو گیا. اللہ آپ کو سلامت باکرامت فرمائے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.